الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يخافون لومة لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کی ملامت کرنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، سامعین کرام، برادران طریقت، آج کا یہ باب صوفیہ کے گروہوں میں سے ایک اس گروہ سے متعلق ہے جس کو عرف عام میں ملامتی کہتے ہیں، گروہ ملامتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا گروہ ہے صوفیہ کے درمیان، عام مسلمانوں کے درمیان، وہ ملامتی گروہ کے نام سے مشہور ہے۔ صوفیہ بھی ان کو ملامتی کہتے ہیں۔ اس گروہ سے متعلق داتا گنج بخش بحث فرما رہے ہیں۔ جب 1000 سال پہلے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے تو ظاہر اس سے پہلے یہ گروہ موجود تھا، یا تو 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خود بھی ہو۔ جو مخالفین تصوف ہوتے ہیں وہ بلا سوچے سمجھے، جن کو علم کی عین کا پتہ نہیں ہے، بعض ان میں ایسے علم الف سے ہوتا کیا پوچھتے، ایسے لوگ بھی فوری فتویٰ جڑ دیتے ہیں کہ اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ ان کی حالت دیکھو، کیا یہ مسلمان بھی کہلانے کے لائق ہیں؟ ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس گروہ سے متعلق ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کتاب میں خاص طور پر یہ صوفیہ کا جو فخر کا، تصوف کا اور ان کے لباس کا یہاں پر باب باندھا ہے۔ علم کے بعد میں 3 باب، فخر آیا، تصوف آیا اور ان کا لباس لبس المرقعات آیا، اور اختلاف اور فخر اور صفوت کے درمیان آیا۔ یہ 6واں باب ہے ملامت کا۔ فرماتے ہیں: گروہی از مشائخ طریقات، مشائخ طریقت میں سے ایک گروہ طریق ملامت سپردین، اپنے آپ کو ملامت کے طریقے کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ ملامت لوگوں کا برا بھلا کہنا بلا لحاظ علم اور بغیر علم، اب جاہل بولے تو لوگوں کو غصہ آ جائے گا،
گروہی از مشایخ طریقت ملامت سپردن، طریق ملامت سپردن و مر ملامت را، اور خاص طور پر ملامت کی یہ کیفیت ہے کہ اندر خلوص محبت تاثری عظیمی است. یہ ملامت کا جو گروہ ہے ان کے اندر محبت کا اخلاص، اس کی تاثیر بہت عظیم ہے. اس گروہ میں ان کی بہت عظیم تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے، خلوص میں، اخلاص میں، محبت میں. وہ مشربی تمام، اور ان کا مشرب پورا مشرب، سارا کا سارا مشرب. وہ اہل حق مخصوصاً بے ملامت خالق، خاص طور پر مخلوق کی ملامت سے متعلق. از جملہ عالم خاص بزرگان امت، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بزرگ بڑے اکابر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدا و امام اہل حق و پیشر محبان، تا برہان حق بروی نا پیدا نیامد بود، وہی بدون پیوست بود، کہ نزدیک ہمیں نیک نام بود. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے وہ اکابر جو مقتدا ہیں، اہل حق کے امام ہیں، محبوں کے پیشرو ہیں، وہ نزدیک ہمیں نیک نام بود، سب کے نزدیک وہ نیک نام رہے ہیں، بزرگ ہیں. وہ چن خلعت دوستی برسر وی افغندان، جب کہ ان پر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی ہیں، یہ مقتدا ہیں، اور ان کے اہل بیت ہیں، ان کے صحابہ ہیں، یہ ان کے سروں پر دوستی کی خلعت کو ڈالا گیا. جس وقت ان کے سروں پر خلعت دوستی کی، یہ دوستی کیا چیز ہے؟ فارسی میں دوستی، عربی میں دوست کو ولی کہتے ہیں، ولایت. جب ان کے سروں پر ولایت کا تاج رکھا گیا، دوستی کے تاج میں وہ خاصیت تاثیر نظر نہیں آئے گی. اس کا صحیح کام تو یہ ہوگا کہ اس کو ولایت کہے، چونکہ فارسی میں لکھا جا رہا ہے اس کا نام دوستی ہے. دوستان خدا وہ تو اولیاء اللہ، دوستان حق اولیاء اللہ. جب اولیاء ولایت کی خلعت، ولایت کا تاج، ولایت کا لباس، خلعت میں ٹوپی بھی آ جاتی ہے، سارا لباس بھی آ جاتا ہے، شاہی لباس کو خلعت کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنی دوستی کا لباس جب ان کے سروں پر اس نے رکھا یا جو لباس پہنایا، خلق زبان ملامت بدو دراز کردن، مخلوق نے ملامت کی زبان ان پر دراز کی. اب جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. فرماتے ہیں کہ جب ولایت کا لباس ان کو پہنایا گیا، مخلوق کی زبان ملامت سے دراز ہونے لگی، یعنی ملامت کرنے لگی. گروہی گفتند، ایک گروہ نے کہا کاہن است، ایک گروہ نے کہا کاہن ہیں. جو یہود و نصارہ میں کاہن ہوتے تھے، نجوم دیکھتے تھے اور آئندہ کے واقعات کو بیان کرتے تھے، جس کو شریعت نے جس کو منع کیا تھا، ان علوم کے وہ جاننے والے تھے، ممنوع علوم کے. گروہی گفتند، ایک گروہ نے شاعر کہا. یہ گروہ جس نے کاہن کہا تھا، کس کو کہا؟ آپ تاریخ جانتے ہیں، آپ قرآن مجید آپ نے پڑھی ہے. یہ طعنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس سے پہلے تک تو آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. جیسے ہی
وہ جو لباس ہے، جو خلعت کا لباس ہے، ولایت کا لباس سب کے لیے، نبوت کا لباس حضور کے لیے، قرب کی انتہا کا لباس جب پہنایا گیا، سید الانبیاء ہونے کا اعلان کیا گیا، تو لوگوں نے جو صادق و امین کہا کرتے تھے، انہی میں سے ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، دوسرے گروہ نے شاعر کہا، اور ایک گروہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کو مجنون کہا، اور ایک گروہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب، جھوٹا بھی کہا۔ مانند ان اسی کی طرح خداوند عز و جل اللہ رب العزت نے صفت مومنان را یاد کرد، مومنوں کی صفت کو یاد فرمایا، کہا گفت ایشان از ملامت ملامت کنندگان نہ ترسند، اللہ والے، اولیاء اللہ، دوستان خدا، جس کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں کہ دوستان خدا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے، لا یخافون لومۃ لائم، قرآن مجید، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ ملامت جو کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو عطا کرتا ہے، لا یخافون ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تم جس کو معاذ اللہ گالی دے رہے ہو، گلوچ کر رہے ہو، باہر والے تو ان کو ایسی باتیں کرتے ہیں، اندر والے تو ان کو انہوں بھی کیا کرتے ہیں، مر کے مٹی میں مل گئے، ادھر کی خبر نہیں ہے، ادھر کی خبر میں نہیں، خبر میں ہڈیاں بھی نہیں رہے ہوں گے، ان کی یہ بات جو ہے قرآن کے خلاف ہے، ان کی یہ بات سنت کے خلاف ہے، ان کو کام دھندہ نہیں ہے، دکنی میں بولتے کام دھندہ، بیکار رہا تو ساری دنیا کی ادھر کی ادھر کی فکر رہتی۔ تو یہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جتنا بولتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند سے بلند فرماتا جائے گا۔ و سنت باری خدای چنین رفته است، اللہ رب العزت کی سنت ہی ایسی چلی آ رہی ہے کہ ہر کی حدیث وہی کنا، جو کوئی ان کی بات کرتا ہے، عالم را به جملے ملامت کنندے او گرداند، جو ان کی بات کرتا ہے تمام عالم، بے جملہ من جملہ ملامت کرنے والے او گردانت، وہ ملامت کرنے والے میں ملامت کرنے والے بن جاتے ہیں سارا عالم بھی، اور یہ ملامت کرنے والے۔ وہ ایک غزل بہت برسوں پرانی ہے، آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، اللہ نے ہم کو دیوانہ بنایا ہے اپنا، رسول اللہ نے ہم کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے۔ اس کا مجازی کا شعر نہیں ہے، یہ دونوں طرف میں بھی چلتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہی ایسی ہے کہ یہ لوگ پتھر ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں۔
یہ بات بہت مشہور ہے کہ جو درخت پھلدار ہوتا ہے بچے اسی پہ پتھر مارتے ہیں، جو پھلدار نہیں ہوتا اس کو کوئی پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا۔ سنت باری خدا چنن رفتیاس کے ہر کے حدیث وہی کنا، جو کوئی اس کی بات کرتا ہے، حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، اللہ کی محبت کی بات کرتا ہے، ان کی سنت کی بات کرتا ہے، ان کی اتباع کی بات کرتا ہے، ان کے بھوک پیاس کی بات کرتا ہے، وہ غار ہرا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، وہ مکہ مکرمہ کی زندگی کو یاد کرتا ہے، تکالیف کو برداشت کرنے کی بات کرتا ہے، اور بھوکے پیاسے رہنے کی بات کرتا ہے، ٹکڑے پیون کے لگے ہوئے پہنے لباس کی بات کرتا ہے، ان کے جو ہے صحابہ ہیں، ایک گروہ صوفیہ کا گروہ ہے، نہ وہ کماتے تھے، نہ محنت کرتے تھے، نہ مزدوری کرتے تھے، نہ تجارت کرتے تھے، نہ زراعت کرتے تھے، نہ جہاد میں جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے، حضور ان کو کھلاتے پلاتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے، آگے تمام باتیں آئیں گی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گروہ تھا اصحاب صفہ کا، خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عالم سے پردہ فرما کر اس عالم میں منتقل ہونے کے بعد میں ان صحابہ میں سے یہ اصحاب صفہ بڑی بڑی جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ یہ اگر یاد آ جائے تو آئندہ جو اصحاب صفہ کا چیپٹر ہے اس میں ہم بتائیں گے کہ کون سے صحابہ کیسے کیسے شہید ہوئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی جنگ میں شہید ہوئے آپ جانتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ میں سے بہت سے صحابہ ہیں، اس کو ہم بعد میں بتائیں گے۔ تو یہ لوگ ان پر ملامت کرتے ہیں، وَسِرِّ وَيْرَا، اور ان کا جو راز ہے، از مشغول کردن بے ملامت ایشان نگاہ دارد، وہ جو ملامت کرتے ہیں لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں، ان کا جو راز ہے اللہ کے اور ان کے درمیان، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا لیا ہے۔ صحابہ کو ولی بولے، ہر صحابی ولی ہوتا، ہر نبی ولی ہوتا، ہر صحابی ولی ہوتا، لیکن درجات کے لحاظ سے وہ ان کا لقب اور ہو جاتا ہے۔ تمام انبیاء ولی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولی ہیں، اور خصوصیت سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تو پہلے ولی ہی ہوتا ہے، صحابہ پورے ولی، اہل بیت ولی، لیکن امتیاز میں الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان کے درجات الگ ہیں۔ اور اللہ نے جو لوگوں کو ملامت کرنے پہ لگا دیا اپنے اولیاء کو محفوظ کرنے کے لیے، ان غیرت حق باشد، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہے۔ کیا بتاؤں، بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، ایک تھوڑی سی دیوانگی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، سن 1982-83 کی بات ہے، جب میں حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے حرم میں معتکف تھا، اور یہی جو ہمارا مدرسہ صوفیہ کا جو طریقہ ہے، اللہ اللہ اللہ، دن رات میں 40,000 بار بولنا، اللہ کے نام کا تصور کرنا، اللہ لکھ کے دیکھتے رہنا، آنکھوں کو اس میں مشغول رکھنا، زبان کو اس میں مشغول رکھنا، جب خود بول رہے ہیں تو کان مصروف ہو گئے، اور میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں، اور کعبۃ اللہ شریف کے جو سونے کے حروف سے جو کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، دیگر آیات ہیں، تو بالکل کعبۃ اللہ شریف کے اوپر کے آخری حصے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور اس پہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا، اور اللہ اللہ بول رہا تھا۔ وہ کیفیت کو میں نہیں بیان کرتا۔ اس کے بعد رات کا کافی حصہ ہو گیا، تقریباً 2 بج چکے تھے، اور میں
حرم شریف سے اٹھ کر باہر ضرورت کے لیے گیا، وضو کر کے واپس آیا، پھر وہ جو صفا مروہ کی طرف سے جو راستہ باہر جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی طرف، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اس طرف گیا تھا اور وہاں سے پھر وضو کر کے آ رہا تھا۔ مجھے اتنی تکلیف تھی کہ میں اللہ اللہ یہاں بول رہا ہوں، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، والد گرامی نے جو آئین حزب اللہ میں لکھا ہے اور جو تعلیم دی ہے، وہ نتیجہ مجھے مل نہیں پا رہا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے جیسا ہی حرم شریف کے کعبہ مشرفہ کا جو حرم ہے، بیت اللہ کا جو حرم ہے، دروازے ہیں، قدم رکھتے ہی گریہ وزاری طاری ہوئی اور بے تحاشا بچوں کی طرح روتا ہوا قدم بڑھانے لگا۔ اس وقت حرم شریف میں ایک دو آدمی طواف کر رہے تھے، بہت کم لوگ تھے۔ لوگوں کو رات میں حرم شریف میں سونے نہیں دیا جاتا تھا، اور ابھی بھی ویسے دن میں سو جائیں تو کوئی نہیں روکتا۔ بہر کیف میں چیخیں مار مار کے رونے لگا، روتے روتے حجر اسود کے پاس چلے گیا۔ اب یاد نہیں ہے بوسہ دے کے رویا کیا کرا، بہر کیف بہت رویا روتے روتے اب یہ دیوانی باتیں ہیں اسی زبان سے نکلنے لگی۔ میں بولا اللہ کیا ہو گیا، اگر میں یہاں مقصد کو نہیں پایا تو کہاں پاؤں گا۔ اس کے بعد میں چیخیں مار کے ایسی طبیعت ہوگی کہ سر پٹک پٹک کے مر جاؤں۔ حرم شریف کے صحن میں لوٹنا شروع کر دیا، کوئی ایک دو آدمی کے سوا کوئی طواف نہیں کر رہا تھا۔ لوٹتے لوٹتے نیچے کا جو فرش ہے اس کے کونے تک چلے گیا، جیسا مچھلی لوٹتی ہے اس سے بدتر، یا اب کیا بول سکتے۔ اور حتیم کے طرف کے حصے میں ادھر آگے کی طرف تھا۔ اچانک بولا اللہ تو نہیں نظر آ رہا سوچ اچھا ہے، نظر آتا تو پورے تیرے پاؤں پکڑ لیتے تھے، ایسی بات بول دیا۔ اور اتنا رونے لگا روتے روتے۔ اس وقت جیسے زمین پہ میں لوٹ رہا ہوں، حضرت افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے دادا پیر، بس میں نیچے ہوں تڑپ رہا ہوں کا شعر آیا۔ اس وقت ذہن میں آ گیا، زبان پہ آ گیا، دیکھا نہ حق کو، تو نے اللہ کو نہیں دیکھا، بندہ کہایا، اپنے آپ کو بندہ ہوں کہہ رہا ہے تو کیا ہوا، تو نے حق کو دیکھا نہیں اور اپنے آپ کو بندہ تو کہہ رہا ہے۔ دیکھا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، تو اندھے کی طرح پکار رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ایسا کرا تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ مسجود پاس ہے، جس کو تو سجدہ کر رہا ہے تیرے نزدیک ہے، تیری شہرت سے قریب ہے، تیری سانسوں میں چھپا ہے۔ مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی، تو اپنے رب سے نہیں ملا۔ مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی، سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا۔ رونا کہاں تھا، کون رو رہا تھا، کون تڑپ رہا تھا، اس کا کوئی اثر موجود نہیں تھا، سب ختم۔ مولا اللہ میاں تم نہیں دکھے سوچ اچھا ہوا، دیکھتے تو لوگ پکڑ لے، کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا، پیرنٹس پکڑ لیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ میں کیسے باتیں کر رہا ہوں، اچھا ہی تو نہیں دکھ رہا، سو کو دکھا سوچ اچھا ہے، دکھا تو بہت پریشانیاں ہیں سب کو، ایسی باتیں کر لیا۔ وہ ہو سکتا کہ یہ بھی کرم نوازی ہی تھی۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں ان غیرت حق باشد کہ دوستان خود را از ملاحظ غیر نگاہ دارد۔ لوگ میرا دوست ہے اس کو کوئی نظر نہ لگا دیں، نظر لگانے والے تو تھے، غیر کی نظر میرے دوست پہ نہ پڑے۔ تا چشم کس بر جمال ایشان نہ یفتد، ان کا جو اولیاء کا جو جمال ہے، ان کی جو خوبصورتی ہے، ان پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، ان کی کسی کو ان کو لوگوں کی ان کو نظر نہ لگ جائے۔ از رویت ایشان، ان کے دیکھنے سے، مر ایشان را نیز نگاہ دارد، ان کو تو توفیق بھی نہیں ہے کہ ان کی جانب دیکھیں، ان کی ولایت کی جانب دیکھیں۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ ایسا پوشیدہ کرتا ہے۔
تا جمال خود نہ بینن، تاکہ اپنا جمال نہ دیکھیں، یعنی ان کا وہ بے خود موجب نہ شون، اور تعجب میں نہ پڑ جائیں، تو بے آفت عجب تکبر اندر نہ افتن، اور خود ان کی بھی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے جمال کو دیکھ کے کہیں تکبر میں نہ آ جائیں، آفت میں نہ پڑ جائیں۔ آفت میں نہ پڑنے کے لیے پس خلق را، تاکہ یہ ولی آفت میں نہ پڑے، مخلوق کو بر ایشان گماشتے، مخلوق کو ان پر مسلط کر دیا ہے کہ وہ دن بھر گالی دیتے رہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے رہیں۔ یہ ان کو جو قرب حاصل ہے، ان کا جو جمال ہے، ارے میرا ایسا جمال ہے، یہ مغرور نہ ہو جائیں، لوگوں کو مسلط کر دیا ہے۔ تا الزبان ملامت بر ایشان دراز کند، تاکہ لوگ ملامت کی زبان، برائی کی زبان، تھو تھو کرنا، برا کہنا، جادوگر کہنا، اور جتنے باتیں ہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا انہوں نے۔ آپ ہم کون ہیں؟ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ کس حیثیت کے مالک ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس تک صادق کہا، امین کہا، دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں ان کے پاس، حضور کے پاس رکھاتے تھے، ایسا کیسا ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لمحے میں ساری دنیا بدل گئی، گالی دینے لگ گئے، مارنے کے لیے آ گئے، جنگ کرنے کے لیے آ گئے، اجڑ گردن پہ ڈال دے رہے ہیں، سجدے میں ہیں، کیا کیا ستا رہے ہیں، گردن میں رومال رسی ڈال کر کھینچ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تم اپنی حیثیت کو پہچانو، تم ہے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگوں نے ملامت کی ہیں، ہمارے غوث، ہمارے خواجہ، محبوب الہی، ہمارے دیوان قلندرہ، دیوان شعرا، وہ دیوان بولے تو یہ دیوان ہے مجنون، محبت میں کچھ بھی بولنے والے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضور کو نہیں چھوڑے، تو اللہ نے ایسا مسلط کر کے اپنے دوستوں کو چھپا لیا ہے۔ نفس لوامہ را اندر ایشان مرکب گردانی دے، اور ملامت کرنے والا نفس کو گون دیا ہے۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، تامر ایشان را ہرچ می کنن ملامت می کنن، ہرچ می کنن ملامت کنن، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں پھر وہ ملامت کرتے ہیں۔ اگر بد می کنن، اگر برائی کرتے ہیں، خود را ملامت می کنن، بے بدی، اور خود کو بدی سے ملامت کرتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یہ جنہوں نے حرکت کی ہے اس کی ملامت ان کے دل پہ آتی ہے۔ وہ اگر نیک می کنن، اگر یہ لوگ اچھا بھی کام کرتے ہیں، ملامت می کنن، ملامت کرتے ہیں، تو ان کی صفت بھی یہ ہے جو اولیاء ہیں، کوئی برائی سرزد ہوتی ہے تو پھر ان کا دل ملامت کرتا ہے، اگر نیکی کرتے ہیں تب بھی ملامت کرتے ہیں، خود را بے تقصیر کردن، اور اپنا قصور نکالتے ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر نیکی کرے تو یہ حال ہے، برائی کرے تو ایک حال ہے۔ تذکرۃ الاولیاء، حضرت شیخ فرید الدین عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں آیا ہے ایک بزرگ کا قصہ۔ یہ نام ان بزرگ کا بھول رہا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بہت اچھی طریقے سے۔ وہ یہ ہے کہ بازار میں آگ لگ گئی، اور صحابی میں سے، تابعین میں سے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تابعین میں سے تھے، تابعین میں سے، ان کی دکان، ان کے بازار میں آگ لگ گئی، اور ان کی دکان سلامت رہی، بالکل کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے ان تک خبر پہنچائی کہ تمام بازار جل گیا، آپ کی دکان سلامت رہی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ، لیکن جب تک زندہ رہے
ملامت کرتے رہے، اللہ میں الحمدللہ کیوں بولا، مجھے دکان کی میری سلامتی پہ الحمدللہ بولا، بازار جل گیا مجھے غم نہیں ہوا، مجھے تکلیف نہیں پہنچی، حالانکہ ان کا غم کھانا چاہیے۔ تو نیکی بھی کرتے ہیں تو اس پر بھی ملامت کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی تعریف کی، مجھے جو نعمت ملی میری دکان سلامت ہے، اس پہ بولے، لیکن مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لوگوں کے دکانوں کے جلنے کا غم ہونا چاہیے تھا، میں تعزیت کے الفاظ مجھے کہنا چاہیے تھا۔ تو ایسا نیکی بھی کرتے ہیں تو اپنا قصور اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ ان اصلی قویس، اس کی اصل قوی اندر راہ خدا کے راستے میں اس کی اصل، اس کی بنیاد بہت قوی ہے کہ ہیچ آفت و حجاب نیست، کہ ان کو کوئی آفت اور حجاب نہیں ہے اندر ان طریقت صعب تر۔ اس راستے میں سب سے مشکل تر کوئی حجاب اور کوئی آفت نہیں کہ از آن کے کسی بے خود معجب شود، کوئی اپنے آپ پر غرور کرنے والا، تکبر کرنے والا، بڑا سمجھنے والا ہو، اس سے بڑی کوئی آفت نہیں ہے۔ خدرہ بزرگ دیدان، ایک فارسی میں مشہور ہے یہ کہ ہر کے خدمت کرد وہ مخدوم شد، جو کوئی خدمت کیا وہ مخدوم بن گیا۔ ہر کے خدرہ دید، جس نے اپنے آپ کو دیکھا، محروم شد، وہ محروم ہو گیا۔ اس سے بڑی اور کوئی آفت نہیں ہو۔ اصل عجب از دو چیز خیزد، اور جس کو اردو میں آسان انا جس میں بھی کہتے ہیں، اصل عجب از دو چیز خیزد، دو چیزوں سے عجب پیدا ہوتا ہے۔ از جاہ خلق، لوگوں میں جاہ و مرتبت کا ہونا آپ کو مغرور کر دیتا ہے، خود پرست بنا دیتا ہے۔ وہ مدح ایشان، اور لوگ ان کی جو تعریف کرتے ہیں اس تعریف سے ان کو غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ آن چنان بود، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ کردار بندے خلق را پسند افتاد، کہ اس بندے کا کردار یا بندوں کا کردار مخلوق کو پسند آ جاتا ہے۔ بروئی مدح کنند، ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں۔ عبیدہ معجب شود، اس پر وہ معجب بن جاتے ہیں۔ وہ دیگر کردار کسی اورا پسند نہ افتاد، بعض کو اس کا کردار پسند نہیں آتا ہے۔ وہ خود را شائست آن داند، اور خود کو کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ آج کل بہت زیادہ ہے۔ یہ صوفیہ کی بات تو رہی ایک طرف، عوام میں انہیں 15 دن 20 دن ذرا نماز میں جا گیا فجر کی، کوئی اٹھانا شروع کر دیا، بولا چلو نماز کو اٹھانے لگا، تو 8 دن کے بعد ہی بولتا کیا ہو گیا مسلمانوں کو، دیکھو مسجد میں جو ہے ایک صف بھی نہیں تھی فجر میں، سارا مسلمانوں کا محل ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ ارے تو 8 دن نماز پڑھا، حرام کھانے کا چلہ کرا، حرام کھلائے، کہاں کا پیسہ کی کیا نہیں کی، اس کا کھانا کھایا، تو جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، پورے مسلمانوں کو ذلیل کمتر سمجھ رہا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بازاروں میں تفریح کرتا ہے، حالانکہ حضور فرمائے کہ مت جاؤ، سب سے بری جگہ بازار ہے۔ شام میں نکلتا ہے ٹہلنے کے واسطے، ایوننگ واک، اور ایسا سمجھتا ہے کہ بس پوچھو مت۔ اب اس پہ بحث نہیں کرتا میں، سمجھا، یہ جملہ سمجھا رہا ہوں اصل میں۔ اگر کسی کا کردار پسند نہ آئے تو اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھتا ہے۔ بدان معجب شود، خداوند تعالیٰ بے فضل خود ان راہ بر دوستوں خود بربست، اور یہ تکبر کی، یہ بڑائی کی کا یہ راستہ اللہ نے اپنے دوستوں پر بند کر دیا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ تا معاملت شان، تاکہ اس کے معاملات جو اللہ کے ساتھ ہے اگرچہ نیک بواد، اگرچہ اچھے ہیں، خلق نہ پسنداد، مخلوق اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔
بہت باتیں ہیں، یہ ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے۔ آج جتنی نئی برانچز ہیں ان کے اخلاص پہ بنیاد نہیں ہے، جماعتوں کی ترقیاں ان کے اخلاص پر نہیں ہیں، مسلمانوں کی برائیوں کو بیان کر کر کے، مسلمانوں کی بدعملی کو بیان کر کر کے چندہ وصول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کے مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، بھائیو ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں، بھائیو ہم مسلمان یہ کر رہے ہیں، بھائیو مسلمان چوری کر رہے ہیں، بھائیو مسلمان ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بھائیو مسلمان اسمگلنگ کر رہے ہیں، بھائیو چرس بیچ رہے ہیں، بھائیو وہ بیچ رہے ہیں۔ ارے بھائی مسلمان بول کے نہیں بولتے، بھائیو ہم کر رہے ہیں بولتے، ہم بولتے مسلمان بولتے، مسلمانوں مارتے۔ بھائی یہ جو کچھ ہو گیا ہم میں برائی ہے، ہم چرس بیچ رہے ہیں، ہم گانجا بیچ رہے ہیں، ہم شراب بیچ رہے ہیں، ہم جوا کھیل رہے ہیں، ہم سٹا کر رہے ہیں، ہم ارے چھوڑ دو نا، کئی کو کر رہے ہیں، اصل میں ہم بول رہے ہیں لیکن تم ہے مراد وہاں پہ۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ کر کے اب مسلمانوں پہ تنقید کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے ہیں۔ مثالیں نہیں دیتا ہوں، یہ وہی ہے، چونکہ لعنت و ملامت کا چیپٹر ہے، یہ بات ہے۔ تو سارے مسلمانوں کی ملامت، سارے مسلمانوں پہ ملامت کرتے رہتے ہیں، کئی کے واسطے؟ صبح میں فجر کو نماز پہ چلے گا، بس اتنا ہی ہوا۔ دوپہر میں ٹائم ملا تو ٹانگا پھیلا کے اتنے بڑے کر کے یوں کر کے، جیسا کوئی پہلوان ایکسرسائز کر رہا، ورزش کر رہا، دوپہر کی نماز پڑھتا بولتا ٹوپی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے پائجامہ، کہاں لکھا ہوا ہے کرتا، کہاں لکھا ہوا ہے پینٹ بشرٹ پہن کے پڑھ رہا، داڑھی کدھر چلے جا رہی سمجھ میں نہیں آ رہا، بکرے کی داڑھی تو بھی چھوٹی رہتی، کیا کیا ہے ان کی باتیں نہیں معلوم ہے، اور مسلمانوں کو گالی دیتے۔ عبادات میں ہر چیز پہ اعتراض ہے، تلاوت پہ اعتراض ہے، عبادت پہ اعتراض ہے، نماز پہ اعتراض ہے، روزے پہ مسلمانوں کی ہر چیز پہ اعتراض ہے، زکوٰۃ پہ اعتراض ہے، کیا کیا ہے وہ اللہ جانے۔ اللہ ان کو پیدا ہی اس واسطے کرا تاکہ دوستان حق کو چھپا لے، دوستان حق کو چھپانے کے ذریعے سے دشمنان حق کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ تا معاملات شان اگرچہ نیک بوت خلق نہ پسندد، ان کے معاملات بہت اچھے بھی ہوں اللہ کے ساتھ تو مخلوق اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ آنچہ بے حقیقت نہ دیدن، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے حقیقت کو نہیں دیکھا ہے۔ مجاہدات ایشان، اور ان کے مجاہدات، مجاہدہ کیا ہے؟ کوئی جہاد سے جہد کوشش کرنا، ان کے مجاہدات اگرچہ بسیار بود، اگرچہ بہت ہوں۔ یہ مجاہدہ وہی ہے، رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، ہم صحابہ کا قول ہے یہ، ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے، یعنی نفس کے خلاف جہاد کرنے والے بن گئے۔ ایشان آن را ان کے اس مجاہدات کو بحول و قوت خود ندیدن، اپنی حول و قوت سے انہوں نے نہ دیکھا، ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ وہ مر خود را نہ پسندیدن، اور ان کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ تا از عجب محفوظ بودن، اور وہ لوگ عجب سے، تکبر سے، دکھاوے سے محفوظ ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ پس آن کے پسندیدہ حق بود، اس واسطے کہ وہ لوگ حق کے پسندیدہ تھے۔ خالق را نہ پسند، مخلوق نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اب تک چیخ و پکار سارے عالم میں سنی جاتی ہے کہ بھائی دوسروں کی خبر نہیں ہے، ان کی خبر پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ یہاں پر جو بیجاپور ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں پر گنبدیں بہت زیادہ ہیں، اولیاء اللہ کے مزارات گنبدیں زیادہ ہیں، بادشاہوں کی بھی گنبدیں زبردست ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی گول گنبد ہے وہ ایک بادشاہ کی ہے۔ بولتے ہیں کہ لوگ بھائی ان کی خبر پہ، خواجہ امین الدین اللہ کی خبر پہ، برہان الدین جانب کی خبر پہ، وہ وہاں پر اور بزرگ ہیں ان کی خبروں پہ چادراں بھی ہیں، ان کے پاس عطر ہے دن رات، لوگوں کا ہجوم ہے،
دوسرے قبرستان والے کیا کریں، وہاں کیوں نہیں چڑھاتے؟ ارے اللہ جن کو پسند کرا وہاں جاتے، اللہ جن کو پسند نہیں کرا نہیں جاتے۔ جاؤ بادشاہوں کے مقبرے دیکھو، کیسا جاہو جلال تھا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایک تو میں گیا نہیں، اکبر کا مقبرہ کہتے ہیں کہ لوگ ٹھہر نہیں سکتے ہیں، جو دین الہی پیدا کیا تھا۔ دوسرا ہے تغلق، محمد تغلق کا جو قلعہ ہے، تغلق آباد ہے، اس کی قبر پہ آپ ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے اندر جا کے، ہیبت اور خوف اور ہیبت، بے چینی پیدا ہوتی، باہر نکل کے آ جاتا۔ محمد تغلق کہ یہ محو الہی کا زمانہ ہے، محو الہی کے پاس فقراء پڑے رہتے، اللہ اللہ کر لیتے رہتے، جو کھانا ملتا کھا لیتے، اللہ اللہ کرتے۔ تو ایک بار جب قلعہ تعمیر ہو رہا تھا تغلق آباد دلی میں، تو محمد تغلق نے حکم دیا جاؤ وہ پورے فقیران جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ گٹکا کھا کے پڑے ہوئے ہیں، سب کو پکڑ کے لاؤ، بیگار پہ لگاؤ، بغیر مزدوری کی، بغیر تنخواہ کی نوکری، دیواراں اٹھانے قلعے کی لگاؤ، سب کو لے کے جو ہے فوج میں جو بھی آئے کام کرنے والے آ کے اٹھا کے محو الہی کے مریدوں کو لے کے چلے گئے، اور وہ قلعے کی تعمیر میں ان کو لگا دیا۔ محبوب الہی کو اطلاع دی گئی تو فرمایا اس کے قلعے کی دیواروں کو بندر نوچیں گے۔ ہم گواہ ہیں، 600-700 سال ہو گئے، تغلق آباد جب گئے تو پرانی دیواریں، قلعہ تو کہاں ہیں اور کدھر ہے، تباہ ہو گیا، دیواریں بڑی بڑی دیواریں ہیں، اور بندر ان کو ایسا کھینچ کے دیواروں کو ایسا نوچ نوچ کے مٹی نیچے گرا رہے ہیں۔ ارے بھائی کئی کو گرا رہے ہیں؟ محبوب الہی بولے بندر نوچیں گے تو دیوارہ میں نوچ نوچ کے دن بھر بندراں گراتے رہتے اس کو۔ کیا ہوا یہاں پر؟ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ نے ان کو محفوظ پسند کے پسندیدہ حق بہت خلقورانہ پسندت، چونکہ وہ اولیاء اللہ تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ تھے بندے، مخلوق نے ان کو پسند نہیں کیا۔ وہ آن کے گزیدتاً قدرہ بود حق ویرانہ گزینت، جو اپنے جسم کی پرورش کرتے، کھا کے پی کے اس کی پرورش کرتے، اس کو نگاہ میں رکھتے، یعنی اسی کو دیکھتے رہتے، اپنے حال کو، اپنی کیفیت کو، حق ویرانہ گزینت، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ صوفیہ کھا سکتے ہیں، مال و دولت ان کے پاس بھی ہوتا تھا، نثار کر دیتے تھے، خانخواہ میں کچھ آتا فوری تقسیم کر دیتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانخواہ سے متعلق یہ بات آئی ہے، جانتے ہیں سب لوگ۔ بادشاہ نے کئی 100 دینار خانخواہ کے لیے بھیجے، وہاں کے لنگر کے لیے بھیجے۔ میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگوں نے بتلایا کہ یہ بادشاہ نے اس کو بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خانخواہ کی کتنی ضرورت ہے؟ کہا کہ 1 دینار کی ضرورت ہے، اتنا رکھ لو، باقی خیرات کر دو۔ عرض کیا گیا کہ اس سے پہلے کا 1 دینار قرض ہے خانخواہ پر، تو بولے وہ بھی رکھ لو، 2 دینار رکھ لیے۔ خادم نے سب کچھ تقسیم کر دیا، لیکن 1 دینار اور رکھ لیا کہ کل کام آ جائے گا۔ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تو نماز میں بے لذتی، بے کیفیتی، اور کیا کیفیت ہوئی محبوب الہی وہ بابا فرید جانتے ہیں۔ نماز توڑ دی انہوں نے اور بیٹھ گئے۔ بلایا خادم کو، کسی کو جرت نہ تھی کہ ایسی یہ کیا حرکت ہے۔ پوچھے کہ کیا کل جو دینار میں نے لوگوں میں خیرات کرنے کے لیے دے دیے تھے پورے تقسیم کر دیے ہیں یا نہیں؟ تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ جو دینار 2 فرمائے تھے آپ، ایک خانخواہ کی ضرورت کے لیے، ایک جو قرض تھا ادا کرنے کے لیے، میں احتیاطاً ایک اپنے جیب میں رکھ لیا تاکہ وہ کل کام آئے۔ فرمایا فوری اس کو تو لوگوں کو دے کے آ جاؤ۔
مجھے میری نماز نہیں ہو رہی ہے، نماز میں خلل ہو رہا ہے کہ کیا میرے پاس کیا ہے. تو یہ اب یہ لوگ بیچارے، ہمارے پاس دکن میں بھی ایسے ایسے نامہ رکھتے لوگ ہیں، اور بچے رکھتے، بڑے نہیں رکھتے. وہ ارے پکوڑا دکھ رہا ہے انہیں، ارے پکوڑا بولے تو کوئی بری گالی نہیں ہے، تو وہ بہترین ڈش ہے. ارے پکوڑا دکھ رہا، چھوٹے بچے کھیلتے کھیلتے بولتے ارے ہٹو ہٹو، رے پکوڑا دکھ رہا، پکوڑا دکھ رہا. ویسے کچھ نہ کچھ نام رکھ دیتے. تو ایسے پکوڑے بولتے، ارے کیا مبالغہ کر رہے ہیں، وہ کون سی شریعت ہے وہ بانٹ دیا سو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھے، تمہارے باپ کو، تمہاری نسلوں کو نصیب نہیں ہے. احادیث میں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظر آتی، فتوحات اس کو کہتے ہیں، مال غنیمت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ مال غنیمت پوری طرح تقسیم نہیں ہو جاتا، آپ کے کاشان اقدس میں کوئی شے نہیں ہونا، دیکھ لو جھاڑ دو، جب سب جھاڑ دیا جاتا تب آپ چین سے پھر بیٹھ جاتے، آرام فرماتے. یہ حضور کی سنت ہے، تم کو کیا نصیب ہوں گی. ایک آیا تھا کوئی شخص بہار کے علاقے سے، یہاں پرانی بات ہے، 50 سال پرانا قصہ ہو گیا، میں اس کا وٹنس ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگ وٹنس ہیں. جب یہاں آیا تو کچھ نہیں تھا، یہاں پہ ایک مدرسہ کھولا دارالعلوم کوئی نام سے. جب مرا ہو تو 40,000 روپے دارالعلوم کے اکاؤنٹ میں تھے. 40 کروڑ روپے آج سے 30 سال پہلے اس کے اکاؤنٹ میں تھے. 4 بیویاں، 4 بنگلے. اب گاڑیاں کتنے تھے میرے کو نہیں معلوم، جتنا اخبار میں آیا اتنا بول رہا ہوں. تم کب کر سکتے؟ یہ ہے صوفیہ کی سنت، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے ہی دیکھتے ہیں، اپنا جسم دیکھتے ہیں. اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان کو نہیں چنتا ہے. چنانچہ کہ ابلیس را خلق پسندیدان، چونکہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ابلیس کو پسند کیا ہے. وہ ملائکہ قبول کردن و وہی خود را پسندید، چون پسندید حق نبود. لوگ اپنے آپ کو پسند کرنے لگے، چونکہ حق کے پسندیدہ نہیں تھے. پس پسند ایشان مراد را لعنت بار آورد. پس پسند ان کی پسند کیا ہے؟ لعنت کا طوق گلے میں ڈال لینا ہے. وہ آدم را ملائکہ نہ پسندیدن، اور آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ ملائکہ نے بھی ان کو پسند نہ کیا. گفتن اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہا کہ اللہ کیا تو اس کو نائب بناتا ہے، پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے. آگے پوری آیت ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. وہی خود را ناپسندیدان و گفت، اور آدم علیہ السلام کا مسئلہ بھی یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پسند نہیں کیا. ربنا ظلمنا انفسنا کہا، ان سے جو ایک لغزش ہو گئی اس کے بارے میں. چون پسندیدہ حق بود، چونکہ آدم علیہ السلام پسندیدہ حق تھے، انہوں نے اپنے آپ پر یہ بوجھ ڈال لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. یہ اس کی بحث اور بڑی چلتی ہے، لیکن یہاں سمجھانا ضروری ہے. ایک صاحب سے انتقال ہو گیا، میں مثنوی مولانا روم کا درس دیتا تھا درگاہ یوسفین حضرت سید یوسف صاحب، سید شریف صاحب رحمہم اللہ کی مسجد میں. میں یہ بات کہہ رہا تھا، مثنوی شریف میں آئی، بعد میں وہاں دو صاحب مجھے بلائے.
ان کا تذکرہ نہیں کرتا میں، مگر چونکہ علمی بات تھی، وہ نقطہ تھا، وہ اندر بیٹھ کے سنتے رہتے تھے درس، کیا سنے اللہ کو معلوم ہے۔ میرے کو بلا کے بولے سب سے غلطیاں ہوئے تنویر بھائی، سب سے غلطیاں ہوئے ہیں، انبیاء سے کیا کیا ہوئے میں بولتا ہوں، بولتے میں نہ پہنچ گیا کیا بولنا چاہتے ہیں۔ بولا آپ مت بولیے، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں میں بولتا ہوں۔ آدم علیہ السلام گندم کھائے، منع کیا گیا تھا، یہی بولنا چاہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات کچھ بولنا چاہتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ان کا ایک گرو تھا، وہ شیطان الانس تھا، وہ مشائخ گروہ میں سے تھا حیدرآباد کے۔ کسی زمانے میں اس نے کہا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص لکھتے ہیں، معاذ اللہ میں آپ کی خامیاں میں لکھوں گا، معاذ اللہ۔ یہ کیا مسلمان رہا یہ؟ اس کی اولاد، انہیں ایک مضمون لکھا تو اس کی اولاد وہ مضمون چرا کے بیٹی چھاپی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا ہی انہوں نے مجھے بلا کے کہا، میں فلاں فلاں جو انبیاء ہیں ان کی غلطیاں میں بتاتا ہوں، تو میں بولا کہیں کفر میں نہ پڑ جائے، یہ بولا تو کفر ہو جاتا ہو۔ بولا میں بتاتا ہوں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نہیں، جو گندم آپ نے کھایا وہ غلطی ہوئی ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ نے جو گندم کھایا، اللہ نے جو منع کیا تھا آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ درخت کے نزدیک نہیں جانا، آدم علیہ السلام وہ بھول گئے، اللہ فرمایا فنسیا ولم نجد لہو عزما، ہم نے آدم کے اندر عزم نہیں پایا۔ اللہ نے فرمایا اس درخت کے پاس نہیں جانا ہے، وہ بھول گئے، اور وہ یاد رکھتے ہوئے وہ کھانے کو نہیں گئے، بھول کے کھا لیے۔ ولم نجد لہو عزما، تو یہ عزم بتانا چاہتے ہیں، یہ بات تھی۔ اور اس پر ربنا ظلمنا انہوں نے کہا، حضرت آدم و حوا نے، ناپسند خالق و ناپسند ویرا رحمت بار آورد۔ اور یہاں پہ یہ بتلاتے ہیں کہ مخلوق کی ناپسند اور اللہ کی ناپسند، یہ دونوں ان کے حق میں، مخلوق کی ناپسند اور ان کی ناپسند، یہ جو ٹکراؤ ہے اس کا، رحمت بار آورد، یہ ان کے حق میں رحمت بار ہو گئی۔ یہ کیسا ہے؟ یہ جملہ کھول دیں تو اور مشکل ہوگی سمجھانے کے لیے، بس صاف کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ تو خلق عالم بدانت، تاکہ مخلوق جان جائے کہ مقبول ماں، ہمارا جو مقبول ہے، مہجور حق باشد، حق سے مہجور ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں کہ تا خلق عالم بدانت کے مقبول ماں، مہجور خلق باشد، جو ہمارا مقبول ہے مخلوق کے درمیان مہجور رہتا ہے، لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ وہ مقبول خلق، اور مخلوق جن کو سروں پہ بٹھاری، مہجور ماں، ہم سے دور ہوتا ہے۔ آج دیکھو لوگوں کو کیا حال ہوتا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا۔ زندگی میں پورے مکر و فریب سارے کر کے، دینداری کا لباس پہن کے، کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، ادھر ادھر سے گھما کے اپنا کوئی اور معاملہ نکال لیتے ہیں۔ تو لاجرم ملامت خالق غذائے دوستان حق است، اور مخلوق کی ملامت دوستوں کی، حق کے دوستوں کی غذا ہوتی ہے۔ اذان سے اندران آثار قبول است، اس واسطے کہ اس کے اندر ان کی قبولیت کے آثار پوشیدہ ہوتے ہیں۔ وہ مشرب اولیاء وہی کہ آن علامت قرب است، اور اولیاء اللہ کا مشرب یہی ہے کہ یہ ان کے قرب کی علامت ہوتی ہے۔ ہم چنان کہ ہمیں خلق بقبول خلق خرم باشند، تمام لوگ مخلوق
کی قبولیت سے خوش ہوتے ہیں۔ ایشان بے رد خیال خرم باشند، وہ لوگ مخلوق کے رد کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ در اخبار آمده است، احادیث میں آیا ہے، اخبار خبر کہتے ہیں قدیم فارسی میں، حدیث کو حدیث نہیں اخبار کہتے ہیں، در خبر از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ از جبریل علیہ السلام صلوات اللہ علیہ از خداوند تعالیٰ کے گفت اولیائی تحت قبائی لا یعرفهم غیری الا اولیائی واللہ عالم۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، اولیائی میرے اولیاء، میرے دوست میری قبا کے اندر ہیں۔ قبا یہ جبہ جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ جو قبا جو کہہ رہے ہیں، اس کو عزت و جلال اس کا لباس ہے۔ اللہ نے احادیث میں ہے کہ عزت و جلال ہے اس کا، عزت و جلال کی ردا میں چھپا لیا ہے۔ لا یعرفهم غیری، میرا غیر ان کو نہیں پہچان سکتا ہے، الا اولیاء، سوائے میرے اولیاء کے۔ اللہ جانتا ہے، ان کے اولیاء جانتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اب یہ ملامت کا چیپٹر شروع ہوا ہے، اس میں یہ پہلی فصل ہوئی، ایک اور باقی، دو اور باقی، بس اتنی ہیں، انشاءاللہ ہوگا۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کس طرح اہل اللہ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حکایت آئی ہے غوث پاک سے، وہ ابھی اس کا موقع تو نہیں، لیکن اتنا بول دیتا ہوں کہ جو ملائکہ نے کہا کہ اے اللہ تو اس مخلوق کو پیدا فرماتا ہے کہ جو زمین میں فساد پیدا کرے گی، خون بہائے گی، اللہ نے کہا، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، علم اسما اللہ نے حضرت آدم کو سکھائے، پھر ملائکہ پہ پیش کیے، کہا کہ تم دیو بتاؤ تم جانتے ہو تو وہ جو اسما کا علم دیا گیا آدم علیہ السلام کو، اس کی تفصیل بھی نہیں بیان کرتا میں، وہ قیامت تک تمام زبانیں ظہور میں آتی رہیں گی۔ وہ زبانیں جو آج سے 100 سال پہلے نہیں تھی، اب ہیں، اس سے پہلے کی، اس سے پہلے کی، تمام زبانیں مٹ گئے ہیں اور پھر نئی زبانیں وجود میں آنے لگی، اختلافات زبان ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تو جو زبانوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال جو یہ اختلاف ہے ملامتیوں کا، ملامت کرو، ملامت کرو، برا بولو، اولیاء کو جتنا آج برا بول رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے ویسا ہو رہا، ویسا کرنے سے ایسا ہو رہا، دنیا جو ہے ان کو مار رہی، دنیا ان کو مار رہی ہے، مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جن میں یہود نصارہ اور کتنے آتے ہیں، وہ اسلام پہ حملہ آور ہیں، مسلمانوں پہ حملہ آور ہیں، اور تم اندر سے بیٹھ کے مسلمانوں کو برا بول رہے ہو۔ 40 دن میں گیا کرتے، جاہل، ترکاری فروش، جھاڑو دینے والا، انہیں جا کے آتے ہی بولتا اللہ رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، انہوں مر کے مٹی میں مل گئے۔ امام حسین کے خلاف بولتا، امام حسن کے خلاف بولتا، حضرت علی کے خلاف بولتا، ایک سے 4 بار حضرت علی کا نام لیتے بولتا انہیں شیعہ ہے۔ ارے اور ادھر جاجو کہ وہ حضرت علی سے جو جنگ کرے تھے ان کا نام لیتا ہے، ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، جبکہ ایک حدیث بھی نہیں آئی ہے ان کی شان میں۔ حضور نے بدوا کر دی ان کے بارے میں۔ کھانا کھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، تو بولے میں کھانا کھا رہا ہوں، بولو۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، کبھی پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا ان کا، نامہ کہیں کو لے کے لڑائیاں لگا لوں۔ آج ان کی تعریفیں ہو رہی،
جن کے حق میں قرآن کی کہ سورے کے سورے، رکوع کے رکوع، 20 آیتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی بولتے رہتے. تو باہر سے انہوں حملہ کر رہے ہیں، اندر سے تم حملہ کر رہے ہیں. یہود و نصارہ جو صحابہ کو کبھی شکست نہیں دے سکے، اہل بیت کو شکست نہ دے سکے، 1923 میں 1908 میں صحابہ کرام کی قبروں سے انہوں نے بدلہ لیا. تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ہاتھوں سے جنت البقیع کو مسمار کرایا گیا، تمہارے ہاتھوں سے جنت المعلا کو مسمار کرایا گیا، احد کے شہداء کی خبروں کو مسمار کرایا گیا، بدر کے شہداء کی خبروں کو مسمار کرایا گیا. چونکہ ان سے بدلہ لینے کی قوت نہیں تھی نا، خبروں سے بدلہ لیے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا، اللہ نے مہلت مانگی، اللہ سے مہلت مانگی ابلیس نے، اللہ سے مہلت مانگی ابلیس نے، اللہ نے اس کو مہلت دے دی. تو کہا میں اس کی ذریت کو، حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، میں آدم کی ذریت کو قیامت تک بہکاؤں گا. ارے ذریت تو ابھی دنیا میں آئی نہیں نا، اس کا دشمن کہیں کو بن گیا. صاحب نعمت کی اولاد کے دشمن بنتے ہیں جب بدلہ نہیں لے سکتے. ان کے پاس بدلہ لینے کچھ نہیں تھا تو خبروں کو توڑ دیا. اب کیا کرنے والے ہیں نہیں معلوم ہے، کیا چیز باقی رکھی. یزید نے منجنیق لگوایا مکہ مکرمہ پہ حملہ کر کے، کعبۃ اللہ شریف کی چھت جل گئی، پردے جل گئے، اور تبرکات جو تھے وہ جل گئے. اس کو بولتے نہیں کوئی بھی. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون. باہر سے دوسرے حملہ کر رہے ہیں، اندر سے تم کر رہے ہیں. نمک ان کا کھا کے اندر سے مسجدوں میں گھس گھس کے مسلمانوں کو جو ہے ذلیل کر رہے ہیں. اب ہے دنیا اسی سے. اللہ تعالیٰ جو سنت ہے بتا رہے ہیں کہ اپنے دوستوں پہ ان کو مسلط کر دیتا ہے تاکہ ان کی عظمت کا جمال وہ نہ دیکھ سکیں اور یہ خود غرور میں نہ آ جائیں. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے فرمائے جن کو اس گروہ میں ہم کو جو اصحاب یمین بھی کہا گیا ہے، نیک کہے گئے ہیں. میں ان لوگوں کو اپنی ردا میں چھپا لیتا ہوں، اللہ ان میں سے کر لے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. اگلا جو فصل شروع ہو رہی ہے ملامت، جو اس کی قسمیں کتنی ہیں، کن کن وجوہات سے ہوتی ہے، اس کی 3 وجہ ہیں. انشاءاللہ آگے ہم ان کی وجوہات پہ گفتگو کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج 50 درس مکمل ہوئے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہم نے ایک خصوصی بات ہے، ہمارے پاس یہاں پر ایک میٹنگ گزشتہ یعنی کل رکھی گئی تھی کہ آج ساری دنیا میں یوگا کا بہت چرچا ہے اور لوگ اس جانب مسلمان بھی رجوع ہو رہے ہیں. اس کو ایک سائنس کے طور پہ، ایک علم کے طور پہ ابھارا جا رہا ہے، ایک سائنس کے طور پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے. ایسا کرے تو گھٹنوں کا درد جاتا، ویسا کرے تو گردن کا درد جاتا، ایسا ہوا تو ریڑھ کی ہڈی کا درد جاتا. اور ہمارے پاس مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں کہ بھئی یوگا کے جو آسن ہے، ایکسرسائزز ہے، نماز میں شامل ہے. رکوع ایسا کرے تو ویسا ہوتا، سجدہ ایسا کرے تو ہوتا، زمین پہ پیشانی ٹکی تو ایسا ہوتا. تو وہ لوگ زمین پہ سجدے میں جا کے پیشانی ٹکا کے میرے کو کیا فائدہ ہو رہا وہ سوچ رہے ہیں، رکوع میں جا کے گھٹنے میں درد ہے سو کم ہوا زیادہ ہوا سوچ رہے ہیں. اللہ سے جو اللہ کی طرف رجوع تھا پلٹ کے گھٹنے کے درد کی طرف آپ پلٹا دے رہے ہیں. جو اللہ کے سامنے سربت سجود ہے، اپنا سر جھکایا ہے، سر کا درد کم ہوا نہیں ہوا، خون کی سرکولیشن ہوا نہیں ہوا، یہاں لا لیے. ارے عرش کی طرف جا رہا تھا تم فرش پہ لا دیے. وہ کہاں جا رہا تھا تم کہاں لا لیے. اب ہم مدرسہ صوفیہ کی جانب سے ہم ان طریقوں کو لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ صدیوں پہلے یہاں پر جو ہندوستان کا جو فن ہے یوگ، اس کو جوگ بھی کہتے ہیں، اس میں کی بہت سی چیزیں یعنی چند چیزیں، بہت نہیں، وہ اسلام میں بھی تھیں اور دیگر ادیان میں بھی پہلے رہی تھیں، ہندوستان میں بھی تھیں. لیکن حضرت غوث گوالیار رحمۃ اللہ کے زمانے میں یوگا پر ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے بحر الحیات، زندگی کا سمندر.
یہ ایک بہت بڑے جوگی تھے. وہ بنگال کے فتح ہونے کے بعد میں لکھنؤ آئے اور مسلمانوں سے، علماء سے، صوفیاء سے انہوں نے مناظرہ کیا. مناظرہ کیا سوالات ہیں، وہ سوالات کیے، انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئے اور لکھا کہ ہم فلاں میں مہادیو، بشن اور برہما، ان کی کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا ہے. انہوں نے 3 سوال کیے تھے کہ شما کرمی پرستی، تم کس کی پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو؟ تو مسلمان جو علماء تھے، قاضی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، سمرقندی شاید نام ہے، اور ان کی صدارت میں ہوا. تو صوفیہ علماء نے کہا کہ ہم بے عیب ذات کی پرستش کرتے ہیں. اللہ نہیں بولے، وحدہ لا شریک نہیں بولے، چونکہ وہ جوگی آیا تھا، وہ اس کی زبان سنسکرت ہے، وہ بات سمجھتا نہیں سمجھتا، تو کہے بے عیب ذات کی پرستش کرتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر پوچھا کہ آپ کے امام کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام محمد رسول اللہ ہیں. اس نے رسول نبی نہیں پوچھا، شاید وہ نہیں جانتا تھا یا اصطلاح سے عربی کی واقف نہیں تھا. امام کہا ٹھیک ہے. تو پھر تیسرا سوال کیا کہ آپ کے امام نے روح کے بارے میں کیا کہا؟ تو ان علماء نے کہا کہ ہمارے امام نے جو محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ امر رب ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اس نے کہا کہ برہما، مہیش، اور کہاں کتاب کہاں تھی؟ یہیں تھی نا، کہیں یہیں تھی بھی، ابھی تھی. برہما، مہیش اور بشن ہے، یعنی جس کو برہما، مہیش، بشن نہیں دکھ رہی، نہیں آئی تھی. بشن بولتے وشنو جس کو بولتے. لکھا ہے کہ شما کرامی پرستید گفتن خدا، یہ قاضی رکن الدین ہے ان کا نام، سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. ما خدا بی ابراہیم پرستیم، گفتہ امام شما کس؟ گفتن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گفتہ امام با شما در بیان روح چه گفتید؟ گفتن روح را امر پروردگار فرمود. گفتہ تحقیق است. اس نے کہا کہ تحقیق یہی بات صحیح ہے کہ من در کتب میں برہما و بشن و مہیش چنین یافتہ، میں نے برہما، بشن یعنی وشنو اور مہیش، ان کی کتابوں میں یہی پڑھا ہے. وہ شخص مسلمان ہو گیا، علم دین حاصل کیا، علم دین میں مشغول ہو گیا، ایک مدت تک علم حاصل کیا، اور وہ شخص مفتی بن گیا. ان کا نام مقامہ جوگی تھا. یہ کامروپ کے علاقے کے رہنے والے تھے. بلاد بنگالہ کا جو سلطان علاء الدین نے فتح کیا، اس کے بعد کا واقعہ ہے. انہوں نے ایک کتاب، جب مفتی بن گئے، یہ کتاب، اس کا نام جو ہے امرت کنڈ تھا سنسکرت میں. اس کے بعد یہ کتاب کو قاضی رکن الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا. اس کا کسی نے عربی میں ترجمہ کیا، پھر فارسی میں ترجمہ ہوا. حضرت خواجہ محمد غوث گوالیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بے مربوط ترجمہ تھا، اس کی اصطلاحات ناقابل فہم تھی. یہ کامروپ کے علاقے میں گیا اور اس فن کو انہوں نے سیکھا، اور اس کے بعد میں یہ بحر الحیات نام سے یہ کتاب لکھی. اس میں یوگا کے چند مخصوص، اس میں آسن ہے اور سانس کے ایکسرسائزز ہیں. آسن مانے ایکسرسائز، جسمانی ایکسرسائز بھی ہے، سانس کے ایکسرسائز بھی ہیں، اور قوت خیال اور ارادہ کے بارے میں کچھ ایکسرسائزز ہیں. آج سب چل رہا لوگاں بول رہے ہیں یہ نماز میں یہ ہے، نماز میں وہ ہے، نماز میں وہ ہے. انہیں سجدے میں سر رکھا، عرش کی طرف جا رہا، اس کو سجدے میں میرا خون کا سرکولیشن ہو رہا نہیں ہو رہا، سوچنے لگا رہے ہیں. گھٹنے کا درد ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا، سمجھا رہے ہیں. میرے ہاضمہ درست ہو رہا ہے. نماز ہاضمے کے واسطے ہے. کہاں ہے انہیں یہ اس کی عرش کی پرواز ہے، اس کو لا کے بل میں گھسا دے رہے ہیں چوہے کے جیسا. مولانا فرمائے جو
جو پرندہ جس کو شہباز کہتے ہیں، باز، بادشاہ کے ہاتھ اس کا ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کو اگر وہ نیچے آ جائے، چوہے کا شکار کرے تو انہیں باز نہیں کہلاتا، انسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا، تم پکڑ کے نیچے لا لے رہے ہیں۔ بہرکیف ہم یہاں پر لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے جو ایکسرسائزز ہیں تمام خانقاہوں میں ساری دنیا میں مشہور ہیں، 2-3 مشہور ہیں اور باقی کے نہیں ہیں، چونکہ لوگوں عربی بھی نہیں آ رہی ہے، آج فارسی بھول گئے ہیں، اور یہ ایکسرسائزز ان کی خانقاہوں میں جاری نہیں ہیں، اگرچہ کہ کچھ جاری ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ یہ کیا ایکسرسائز ہے، وہ کرتے بھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ چند ایکسرسائزز کو یہاں پہ متعارف کروا رہے ہیں، جو فجر کی نماز پڑھ کے جانماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ 5-6-7 ایکسرسائز ہیں وہیں کر لے سکتے ہیں، جس سے آپ کی صحت جسمانی، صحت روحانی اور دل مطمئن ہو جائے آپ کا اللہ کے ذکر سے، روح نفس پاک ہو جائے۔ چند ہیں، اور ہر کام میں اللہ اللہ بولنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہاتھ میں پانی گلاس لے کے ہاتھ میں گلاس لیتے وقت، پانی پیتے وقت، گھوٹ در گھوٹ، نوالا بناتے وقت، نوالا چباتے وقت، نوالا نگلتے وقت، دیکھتے وقت، سنتے وقت، آپ تمام تفصیلیں، آٹا گوندتے وقت عورتیں، روٹی پکاتے وقت، روٹی پکانے کے دوران، روٹی کھانے کے دوران، کام چلنے کے دوران، آپ ترکاری کاٹتے کاٹتے، ترکاری بناتے بناتے، گھر کی جھاڑو دیتے دیتے، کچرا صاف کر رہے ہیں، تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے پر، ہر سانس میں وہ ذکر جاری کر دینا، یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی مرضی، اللہ اور اس کے ذکر میں مصروف ہو جائے، اللہ کے ذکر اللہ کا کرانے، گھٹنوں کا درد دور کی بات کر رہے ہیں۔ نماز مومنوں کی معراج ہے، ان کے پاس گھٹنوں کا علاج ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، توبہ کرو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہنچائیں، ہماری ایسی حیثیت نہیں ہے، ہماری جو ہے ایسی قوت نہیں ہے کہ لوگوں تک ہماری بات پہنچانے کے، ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ بے وسیلہ کرنے والا ہے، ایسا بے وسیلہ کہ بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہے، ہم وہ ذات ہماری وسیلہ ہے، دوسرے وسیلے کمزور ہیں، ہم طاقتور وسیلے کے حامل ہیں۔ اللہ جیسے پہنچائے اس کی مرضی کے مطابق ہم انشاءاللہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ جان آفرین جو جان پیدا کرنے والا ہے اس کے حوالے کرنے سے پہلے ہم یہ کام مکمل کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔